بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ جو عمل ہے یہ آپ کے لیے خاص ایک تحفہ ہے، خاص ایک نعمت ہے۔ کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، قبرستان سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور، تو کیا ان کا جواب ہم سن سکتے ہیں؟ وہ کہیں وعلیکم السلام، اگر سن لیں حواس کھو بیٹھیں، وہ سن رہے ہیں لیکن ان کے جواب کو ہم، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑے مباحثے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں۔ اہل قبور سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ سماع موتا ہوتا ہے یا نہیں؟ احادیث ادھر بھی پیش کی جاتی ہیں، احادیث ادھر بھی پیش کی ہیں، قرآنی آیات ادھر سے ہی پیش کی جاتی ہیں، ادھر سے ہی پیش کی جاتی ہیں۔ فیصلہ کون کرے؟ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قبرستان کا چکر لگانا شروع کر دیں، معمول بنا لیں، جمعرات کو، سوموار کو یا کسی بھی دن کو، جمعرات اور سوموار کو اس لیے کہتا ہوں نا کہ سوموار اور جمعرات کے دن اعمال جو بندے کے ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24 گھنٹے ہماتن اعمال ہر امتی کا پیش کیا جاتا ہے، ہر عمل، مانے یا نہ مانے، اعتراض کریں، طنز کریں، تنقید کریں، آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن جو نالج یا جو معلومات یا جو کتابوں سے میں نے پڑھا ہے وہ آپ کے پیش کر رہا ہوں۔ اگر کسی بندے کو کہیں سے کوئی فیض نہیں مل رہا ہے تو میں کہتا ہوں صاحب مزار سے فیض لو۔ یہ آج چند دنوں سے اس قسم کی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں نا کہ پڑھ کے نا، تو جب تک کوئی بندہ فیض دینے والا ملے نا، نظر کرم کرنے والا ملے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو، بزرگان دین کا سایہ اور ان کا ہاتھ کسی کی پشت پہ نہ ہو، کسی کے چھین کے کوئی نہیں لے سکتا، بھیک مانگنی پڑتی ہے، ادب کے ساتھ زانو تلمذ کو بچایا جاتا ہے۔ تو آپ کسی صاحب مزار جو آپ کے قریب ترین ہو، اگر آپ کے اندر طلب ہے، مانگنا ہے، لینا ہے، تو پھر خالی برتن لے کے جاؤ، بھرا ہوا لے کے آؤ گے تو خود کو بھرا ہوا تصور کرو، یہ مجھے کیا دیں گا؟ تو پھر واقعی تجھے کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا۔ جس کے بارے میں تمہارا خیال ہی یہ ہے کہ یہ تمہیں کیا دے گا، ہمیں کیا دے گا، وہ تمہیں کیا دے گا؟ پھر کچھ بھی نہیں۔ خیال کر کے جائے نا اس سے کچھ لے کے آنا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کو دے ہی دے گا۔ تو بہرحال جمعرات یا منگل والے دن یا جمعرات والے دن، بعض عملیات کے اندر دنوں کی شرط ہوتی ہے، آپ جائیں کسی مزار پہ ایسے وقت میں جائیں کہ زور کی نماز ہو رہی ہو، آپ نماز باجماعت پڑھیں، اس کے بعد 2 نفل شکرانے کے، قضاء حاجت کے پڑھیں، اپنے ساتھ کوئی مٹھائی کوئی شیرینی لے جائیں، اس کے اوپر صاحب مزار کے لیے فاتحہ، ان کی بلندی دراجات کی دعا، ان کی مغفرت کی دعا مانگ کے آپ ان کے ہاں بیٹھ جائیں، جو کچھ آپ نے پڑھایا ہے اس کو بخش دیں، اور پھر وہاں بیٹھ کر آپ استغفر اللہ مختصر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تھوڑا زیادہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار کی جو بھی آپ کو تسبیح آتی ہے، مختصر الفاظ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک ایک لفظ کا، ایک ایک اسم کا اضافہ کرتے جائیں گے، خیر و برکت۔ یہ ایک تسبیح پڑھیں، اور یہ تسبیح پڑھ کر
آپ اس کو بخش دیں اور پھر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں، اور اس وقت تک آنکھیں بند کر کے رکھیں جب تک آپ کو کوئی ہیولہ، کوئی سایہ، کوئی جھٹکا سا آپ کے جسم کو نہ لگ جائے اور ہر طرف نور ہی نور نہ پھیل جائے۔ یہ آپ کی کیفیات ہوں گی، یہ آپ کے تخیلات ہوں گے، یہ آپ کے تصورات ہوں گے، یا حقیقت میں آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، تنہائی میں ہیں، علیحدگی میں ہیں تو۔ اور اس نور کے اندر جب آپ دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے، تو ایک سفید لباس کا بندہ کھڑا آپ کو نظر آئے گا۔ بس اس کی توجہ کی ضرورت ہے، اس کے نظر بھر کے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے رسالہ قشیریہ، اس کے کسی اینڈ آخر والے حصے میں لکھا ہے نا کہ ایک بزرگ تھے جن کا معمول تھا وہ مسجد نمرہ میں، جو عرفات کی مسجد ہے نا جہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، وہ جایا کرتے تھے جب بھی حج عمرے کے لیے جاتے نا، زیارت کے لیے جاتے تو مسجد نمرہ ضرور جاتے۔ لوگ اس سے پوچھتے آپ ادھر کیوں جاتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی مقبول بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی نگاہ سے، جس کی نظر سے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، تو میں اس نگاہ کو پانے کے لیے آیا ہوں۔ اور مثال دی کہ ایک سانپ ہوتا ہے نا، سانپ وہ اگر نظر کر دے تو حاملہ عورت کے حمل گر جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے۔ یہاں دو سانپ آپس میں لڑ رہے ہوں اور عورت کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی کپڑا اتار کے اس کے اوپر پھینک دے، بشرطے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو غیر محرم۔ یہ بات یاد رکھنا۔ وہ جو لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ایک خاص من کا ہوتا ہے زہر چوسنے والا، جس کے پیچھے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ چھوڑ کر وہاں بھاگ جاتے ہیں۔ تو اگر اس عورت کی نظر کی وجہ سے یا اس سانپ کی نظر کی وجہ سے یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو انسان ہے، بندہ تو بندہ ہے۔ حضرت اویس کرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تالاب پر حوض پر وضو فرما رہے تھے نا، تو ان کو ملنے کے لیے ایک صحابی جن کا نام غالباً عامر تھا یا عمیر تھا، یا ملنے کے لیے، تو اویس کرنی نے ان کا نام لے کے ان کو پکارا۔ فرمایا تمہیں میرا نام کیسے؟ تو فرمایا عرفت روحی روحا کا، میری روح نے تمہاری روح کو کب کا پہچانا ہوا ہے۔ عبید اللہ احرار، خواجہ عبید اللہ اور مولانا جلال الدین رومی گزر رہے تھے نا، تو عبید اللہ احرار خواجہ نے مولانا رومی کا نام لے کے پکارا۔ مولانا رومی جیسا بندہ حیران کہ اس کو میرا نام کیسے؟ وہ ان کو لے گیا اپنے گھوڑوں کے استبل میں، جو سونے کی زنجیروں کے ساتھ گھوڑوں گدو کو باندھا ہوا تھا۔ مولانا روم دیکھ کے حیران رہ گئے۔ ہر ایک کی نظر اپنی ہوتی ہے، ہر ایک کی سوچ اپنی ہوتی ہے۔ جب اعتراض کیا نا کہ یہ سونا چاندی یہ وہ، اور ان کو اپنے کمرے میں جب لے کے گئے تو ایک گھاس ہوتی ہے جس کو نیچے بچھا کر بیٹھ رہ جاتا، عموماً مسجدوں میں بھی ڈالتے ہیں۔ نے کہا کہ وہ میرا سونا چاندی وہ کھوتوں گدوں کی لید میں رکھا ہوا ہے، اور یہ میرا حجرہ جہاں میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ بات ہے اپنی اپنی سوچ کی۔ تو اس طرح جب یہ توجہ کسی کی حاصل ہو جائے تو کام بن جاتا ہے۔ ماننے والے، اقرار کرنے والے کچھ پا لیتے ہیں، منکر کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنا بھی کھو دیتا ہے۔ لینا تو بڑی دور کی ہے، جو اس کے پاس ہوتا ہے نا وہ بھی لعنت کی پھٹکار لے کے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بزرگان دین کے فیض سے ایک ذرہ کا کروڑواں حصہ مل جائے تو وہ ہمارے لیے پوری دنیا ہے۔ ہم چل رہے ہیں کسی کے سہارے پہ، ہماری نسبتیں کہیں اور ہیں، ہم خود کچھ بھی نہیں، ہماری نسبتیں بڑوں کے ساتھ ہیں۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کے اس سلسلے سے منسلک ہیں، سلسلہ در سلسلہ، تو ہم بھی انہی کے دامن میں چھپے بیٹھے ہیں۔